ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کا نام مشرکوں میں شامل کیا، دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے کردار کو، اس کی اس روش کو، اس کے اس کے کردار کو رسول اللہ نے کفریہ کردار قرار دیا۔ جو شخص بے نماز ہیں، نبی اسلام کی حدیث ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان رکاوٹ اور فرق نماز ہے۔ اب اس حدیث کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک طرف نہر جاری ہے بہت بڑی سی، اور دوسری طرف جو ہے وہ آبادی ہے۔ اب نہر کا پانی اور آبادی، یہ دونوں میں رکاوٹ کیا ہے؟ نہر کا بند، نہر کا جو کنارہ ہے، اگر وہ نہر کا بند توڑ دیا جائے تو پانی آبادی میں شامل ہو جائے گا اور آبادی جو ہے وہ پانی کے اندر آ جائے گی۔ بالکل اسی طرح ایک طرف کفر کھڑا ہے، دوسری طرف بندہ کھڑا ہے، بیچ میں رکاوٹ نماز ہے۔ اگر بیچ میں سے نماز کو نکال دیا جائے، فجر کو نکال دو، ظہر کو نکال دو، عصر مغرب عشاء کو نکال دو، بیچ میں سے جب نماز نکلتی ہے تو کفر بندے میں شامل ہو جاتا ہے اور بندہ کفر میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ جس شخص نے نماز چھوڑی فمن ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ اب آپ اس کو جو ہے وہ اس میں تقسیمیں کرتے پھریں کہ سر یہ عملی کفر ہے، یہ کفر دونا کفر ہے، یہ چھوٹا کفر ہے، یہ بڑا کفر ہے۔ سر کفر تو ہے نا، کفر تو ہے نا، چاہے جو کوئی کون سا بھی ہے۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر نماز ہے اور نماز کے بغیر اسلام نہیں ہوتا، اسلام کے اندر نماز ہے نا، نماز کے بغیر اسلام ہوتا ہے، مسلمان نمازی ہوتا ہے اور نماز کے بغیر مسلمان نہیں ہے، تو سر یہ کون سا اسلام لیے پھرتا ہے کہ جس میں نماز ہی کوئی نہیں؟ آپ میں سے ایک بندہ اس کونے میں کھڑا ہو کے بلند ہاتھ سے نعرہ لگائے اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، نعرہ لگائے، اور وہ شخص ایسا ہے کہ کبھی نماز کی فکر ہی نہیں، نماز کی پرواہ ہی نہیں ہے، تو ہمیں اس سے پوچھنا ہوگا بھائی آپ کس اسلام کی بات کر رہے ہیں، کس مسلمان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ محمد رسول اللہ کا اسلام تو یہ نہیں تھا کہ جس میں نماز ہی کوئی نہ ہو۔ محمد رسول اللہ کا جو اسلام تھا اس میں نماز تھی، بلکہ سب سے پہلے نماز تھی۔ نبی اسلام کے زمانے میں اگر کوئی منافق تھا تو اس کو اپنا کفر چھپانے کے لیے، اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے نماز پڑھنا پڑتی تھی، کیونکہ اگر وہ نماز نہ پڑھتا تو پھر اس کے کافر ہونے میں شک نہیں تھا۔ تو آج کے زمانے میں نمازیں چھوڑ کے بھی مسلمان ہی مسلمان۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، جس بندے کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کا ایمان ہی کوئی نہیں۔ اور امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو بندہ نمازیں چھوڑتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں اس کی اسلام کے اندر۔ اور صرف یہاں تک بس نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ صرف یہ نہیں کہا کہ وہ مشرکوں میں سے ہے، صرف یہ نہیں کہا کہ اس کا عمل کفریہ ہے، بلکہ اگلی بات نوٹ کیجئے گا، اللہ رب العزت اس بندے سے سرے سے تعلق ہی ختم کر دیتے ہیں۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے مجھے نصیحت فرمائی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ابو دردہ لا تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرکت، کبھی بھی شرک نہ کرنا، چاہے تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تجھے جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا۔ اور دوسری بات ولا تترک صلاۃ متعمدا ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، کبھی بھی فرض نماز جان بوجھ کے نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ فمن ترکها متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، کہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی فرض، تو اس سے اللہ کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ کا اس سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، اللہ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتے ہیں۔ اب سادہ سی بات ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہ آئے، بالکل سادہ سی بات ہے۔ ایک شخص جان بوجھ کے اور بڑی جرت کے ساتھ، بڑی جسارت کے ساتھ، پوری ڈٹائی کے ساتھ نمازیں چھوڑ رہا ہے، اور درجنوں نمازیں چھوڑتا ہے، اور اس کو کوئی فکر نہیں ہے، ضمیر ملامت نہیں کرتا، ضمیر اس کو نہیں جھنجھوڑتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو اس کو کوئی فکر نہیں ہے، تو اللہ کو اس کی کیا فکر ہوگی؟ اللہ کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اور یہاں ایک جملہ نوٹ کیجئے گا آج کے جمعے میں، اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا تو روزی روٹی نہیں چھینتا، بھوکا نہیں مارتا،
اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا تو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق چھین لیتا ہے، روزی روٹی نہیں چھینے گا، توفیق چھینے گا۔ یہاں دیکھیے گا انسان کی طبیعت کو نہیں آپ دیکھتے، انسان جب کسی سے ناراض ہوتا ہے، کسی کے لیے اس کے دل میں نفرت آ جاتی ہے نا، اپنے گھر کے دروازے اس کے لیے بند کر لیتا ہے۔ سگا بیٹا بھی ہو نا تو اس کو بھی قہر ہوتا ہے میری نظروں سے دور ہو جا۔ تو ایک یہ شخص جس نے صدیوں سے اللہ سے تعلق توڑا ہوا ہے اور کبھی خیال نہیں آیا کہ مسجد میں جا کے اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور اپنے رب کو منا لوں، اور پھر یہ ہے کہ اس قدر جو ہے وہ اللہ سے دور بھاگ چکا ہے کہ مسجد اگر کسی کو یاد آتی بھی ہے تو صرف واش روم کی حد تک، دوسرے شہر جا کے پوچھ رہا ہوگا پاجی لاگے کوئی مسجد ہے کیا کر رہے ہیں، واش روم، نماز نہیں، نماز کی فکر نہیں ہے۔ اب اسی چیز کو دیکھیے گا، اور دنیا میں اگر کسی شخص پر اللہ کا سب سے زیادہ سخت عذاب ہو سکتا ہے نا، دنیا میں سب سے زیادہ سخت عذاب اللہ کا کسی شخص پہ ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کسی شخص سے اچھے عمل کی، نیک عمل کی توفیق چھین لے۔ اس سے بڑھ کے عذاب کوئی نہیں ہو سکتا دنیا میں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجَمَاعَاتِ، لوگ نمازیں چھوڑنے سے باز آ جائیں، کیوں؟ او لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، وگرنہ اللہ ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دے گا، ایسا ٹھپا لگا دے گا کہ پھر وہ یہ ساری عمر در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے، کبھی اللہ ان کو اپنے آگے جھکنے کی توفیق نہیں دے گا۔